الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز اللہ شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ ایک اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے. بیچ چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بڑی مشہور، معروف اور تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں. اگر ہم پورا قرآن پڑھے ہوئے نہیں بھی ہوں گے تو یہ آیتیں تو ضرور جانتے ہیں، بڑی مشہور ہے. کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں یہ آیات ہیں. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو ان آیتوں سے نا واقف ہو، ہے نا. اللہ رب العالمین سے بندہ یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جب یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو یہ کہنے سے پہلے اس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پالنہار ہے تمام عالموں کا، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوق کا پالنہار. اب یہ نظام جو ایسا رکھا گیا، یہ کیوں رکھا گیا؟ شروع جو کی گئی بات تعریف سے کری گئی. الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین پہلے سے یہ بات جانتا ہے کہ میرے بندے انجانے میں، جان کر تو کرتے ہیں، انجانے میں بھی ایسے کام کریں گے جس پر میرا غصہ ان پر ظاہر ہو جائے، یعنی مجھے ناراض کریں گے، ہے نا. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم کس انداز میں کیا بات کہہ جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آپس میں بیٹھے بیٹھے ایسی بات بول جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آدمی باتیں کر رہے ہیں
ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی دیکھنا ایسی بات ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، یہ پلٹ گیا میں تمہیں کیا مانوں، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اب یہ بولنا جو ہے اس میں ایک طرح کا تکبر ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اب یہ تکبر جو ہے گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے نا۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ آدمی کو احساس ہی نہیں ہوگا نے کیا کہہ دیا، آدمی سوچے میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، تو اس نے ایک انداز رکھا اپنی عبادت کرنے والوں کے بندوں کے لیے کہ میری عبادت جب کرو تو آؤ پہلے اس انداز میں میری عبادت کرو کہ پہلے میری تعریف کرو، پہلے میری، یہ تو اندر پڑھیں گے سورہ فاتحہ نماز میں، لیکن اس سے پہلے جب نماز کے قریب جائیں گے، نماز میں داخل ہوں گے، تب بھی اللہ ہی کی تعریف کریں گے، اللہ اکبر، اسے ہونے شروع بات اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تمام بڑائی تجھی کو ہے۔ پھر اندر بھی جب نماز کے اندر داخل ہو گئے تو اب شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، تمام۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے بندے آگے تو جو مجھ سے طلب کرے گا نا، آگے جو طلب کرے گا اس سے پہلے میرے غصے کو ٹھنڈا کرا دے، میری ناراضگی کو دور کر دے، اور میری ناراضگی دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تو میری تعریف کرے گا مجھے اچھا لگے گا۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے انسان کی بھی اگر کوئی تعریف کرے تو چاہے وہ تعریف کے قابل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس کی تعریف کرے تو کیسا لگے گا؟ بڑا اچھا لگے گا، ہے نا، چاہے اس نے تعریف کے قابل کرے نہیں ہو۔ ایک آدمی نے کہا یار تم بڑے خراب ہو نا، تم نے کیسا کام خراب کر رہا ہے دل کر، اس آدمی نے یار جھوٹے ہی تعریف کر دیتے اس کی، ہے نا، بولتے نا، میں کہنا یار دیکھو اس کا دل ٹوٹ گیا، مطلب جھوٹی تعریف کر دیتے۔ جیسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ تعریف جب کرنے والا کسی کی تعریف کرتا ہے تو سامنے والے کو اچھا لگتا ہے۔ تو جب یہ انسان کی فطرت میں ہے تو رب کائنات جو ہے چونکہ انسان کی صفات کا مظہر ہے، اللہ نے اپنی صفات انسان کے اندر رکھی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع، یعنی سننے والا۔ اللہ نے اپنے بندے کو بھی سننے والا بنایا، انسان بھی سنتا ہے نا۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، یعنی دیکھنے والا، اللہ نے انسان کو بھی دیکھنے والا بنایا، یہ اس کی صفت ہے نا۔ اب اللہ کی صفت ہے رب، پالنے والا، اللہ نے انسان میں یہ صفت رکھی، یعنی جب کسی کو ماں بناتا ہے یا باپ بناتا ہے تو اللہ ان کو یہ صفت دے دیتا ہے کہ وہ پالنے والے بن جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کی صفت دینا، عطا کرنا، اللہ نے اپنے بندوں میں بھی یہ صفت رکھی ہے، یہ وہ بندے بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت علیم، یعنی علم والا، علم رکھنے والا، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی علم والا بنایا ہے نا۔ تو انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کی صفات۔ تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس بندے سے جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، اور پھر تعریف کرتے ہوئے دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ جب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ بس یہی بات ختم کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تو ہی تعریف کے قابل ہے، پھر اس کے جو شان ہے نا وہ تعریف کا انداز ایک اور لے کے چلتے ہیں تاکہ اور پیارا ہے اور رحمت والی نگاہوں پر، اللہ تو ہی پالن ہار ہے، پھر کہتے ہیں تو ہی بڑا مہربان ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہی ہے نا۔ یعنی اب تو اس نے میرے بندے پہ رحم کری ہے، اور اس بات کا پورا اظہار کر رہا ہے مالک یوم الدین، تو ہی مالک ہے ہر دن کا، تو ہی مالک ہے جزا و سزا کا، تو ہی مالک ہے روز جزا کا، یہ کئی مفہوم ہے۔ اور پھر آگے اور اپنا مضبوط کر دیتا ہے، اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد چاہتے ہیں،
یہی بات کرتا آ رہا ہے اوپر سے اتنی دن میں. اب جب اتنی ساری بات کرنی، اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی بڑائی وحدانیت سب اس میں آ گئی، پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب میری التجا، اب میرا مقصد، میری غرض، اے اللہ میں نے اتنی جو تیری تعریف کری ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تعریف ابھی نہیں، جب یہاں سے نماز سے فارغ ہو کر جاؤں تو بس اس تعریف کے قابل ہی میں بنا رہا ہوں، تیری تعریف کرنے والوں میں میرا مار رہے ہیں. تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب تم میرے ذکر کرنے والے بن جاؤ گے، عالم یہ ہوگا کہ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. پہلے تعریف کرتے رہے بھار گئے، پھر بھی اس کا ذکر چلتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تعریف ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میری تعریف کرو گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں تمہاری تعریف کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تم زمین پر کرو گے، میں آسمانوں پر کروں گا. تم چند لوگوں میں کرو گے، میں لاکھوں فرشتوں میں کروں گا. آسمانی سارے ملائکہ میں تمہارا، ہاں دیکھو دیکھو میرا بندہ، دیکھو یہ دیکھو میری تعریف کر رہا ہے، میرا چرچا کر رہا ہے، میرا چرچا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح آ گئی کہ جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ رب العالمین کو اچھا لگے گا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا. یہ ہو گیا راضی ہونا. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی رضا کے دروازے بھی کھل جائیں، وہ جو ہم سے راضی ہو گیا، ہم نے جو اس کی تعریف کری وہ ہم سے راضی ہوا، ہم اس کو اچھے لگ رہے ہیں، بندے اللہ کو اچھے لگ رہے ہیں، اب وہ ہمارے اوپر مزید اور رحمتوں کے دروازے کھول دے. تو اب وہ یہ چاہتا ہے، اے میرے بندوں، تم ابھی تو لا الہ الا اللہ پر آئے ہو، اب پوری محمد الرسول اللہ کہہ دو تو میں رحمتیں برسانی شروع کر دوں گا. اب آگے بولو محمد، یعنی اب میرے محبوب کی بھی تو تعریف کرو نا، اب میرے نبی کی بھی تو تعریف کرو. اور میرے نبی کی تعریف صرف تم زبان سے نہیں کرو، میرا ذکر تو زبان سے کرو گے. اب میرے نبی کی تعریف صرف زبان سے نہیں، میرے نبی کی تعریف تم ہاتھ سے بھی کرو، میرے نبی کی تعریف تم آنکھ سے بھی کرو، میرے نبی کی تعریف تم کان سے بھی کرو، میرے نبی کی تعریف تم قدموں سے بھی کرو، میرے نبی کی تعریف دل سے بھی کرو، اپنے ایک ایک اعضاء سے میرے نبی کی تعریف کرو. اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی جی، زبان سے تعریف کرو، آنکھ سے کیسے تعریف ہوگی، کان سے کیسے تعریف ہوگی، ہاتھ سے کیسے تعریف ہوگی. تو غوث العظم پیران پیر دستگیر جن کی نسبت پر اس وقت یہ محفل ہم نے یہاں جمائی ہے، غوث العظم کی نیاز 11ویں والی سرکار، 11ویں والے جن کا نام ہے عبد القادر، اور لقب ہے ان کا غوث العظم، غوث محی الدین ہے، یہ القاب ہیں ان کے. جب یہ پیدا نہیں ہوئے، ان کے والد دنیا میں، اور ان کے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی. اب جب ان کے والد کی شادی نہیں ہوئی تو غوث العظم کہاں سے آئیں گے؟ پہلے شادی ہونا دنیا کا ایک نظام ہے. ان کے والد ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، اچانک دریا کے اندر دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اور سیب اٹھا کر کھا لیا کوئی بات نہیں، دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے، کوئی اس پہ جرم نہیں ہے، بہتی ہوئی چیز ہے، دریا کی بہتی ہوئی چیز کا کوئی مالک ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی آدمی اگر مالک ہو تو کانٹا ڈال کے شکار کر لیتے ہیں. ہاں وہاں لکھا ہوا ہو کہ ہاں جی یہاں شکار کرنا منع ہے، جی یہاں کی چیزوں کو اٹھانا منع ہے، چھونا منع ہے، اب لازم ہو جائے گا کہ ہم اس پر اس حکم کا پالن کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم مجرم بنیں گے. اور اگر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، دریا بہہ رہا ہے، تو کوئی بھی چیز اس میں رہ. لیکن متقی تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اللہ والے تھے. یہ اللہ کا ذکر زبان سے کرتے تھے، نبی کا ذکر زبان سے کرتے تھے، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ یہ نبی کا ذکر آنکھوں سے بھی کرتے تھے، کانوں سے بھی کرتے تھے، ہاتھوں سے بھی کرتے تھے، پیروں سے بھی کرتے تھے، دل سے بھی کرتے تھے، دماغ سے بھی کرتے تھے. ایک ایک لمحہ سیب کھا لیا،
فوراً یہ خیال آیا میں نے اس سیب کی قیمت تو دی نہیں، اس سیب کا کوئی تو مالک ہوگا، اس سیب کی قیمت ادا کرنی ہے، اگر نہیں قیمت ادا کری کل قیامت کے دن اس کا مالک اللہ کے سامنے آ کر کہنے لگا اے اللہ اس انسان نے میرا سیب کھایا تھا، تو میرے اس سیب کا مجھے حق دلوا دے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا حساب کرے گا، خیر کا خیر کے ساتھ اور شر کا شر کے ساتھ، کوئی ایسی چیز بچی نہیں رہے گی، بال برابر بھی اگر کسی کا کسی پر حق ہوگا تو اللہ رب العالمین حقدار کے حق کو دلوائے گا۔ کہ اللہ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا، کہاں سے اس کا حق دوں گا؟ میں دنیا میں اس کا حق ادا کروں، جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا ادھر چل دیے واپس، چلتے رہے، دیکھا آخر میں ایک باغ، دریا کا کنارے ایک باغ ہے، اس باغ میں سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک درخت کی ٹہنی سیب کی دریا میں لٹک رہی ہے۔ آپ نے فوراً اس بات کا فیصلہ کر لیا، ہو نہ ہو یہ اسی میں سے گری ہے، یہ سیب اسی میں سے گرا، فیصلہ ہو گیا۔ اندر داخل ہوئے، ڈھونڈا، کوئی ملے، کوئی نظر نہیں آیا، بیٹھ گئے، کوئی آئے گا اس سے پوچھا جائے گا، آنے والا ایک آیا، اس سے پوچھا بھائی اس باغ کے مالک کون ہے مجھے بتا دیں، جو آنے والے تھے وہ مالک ہی تھے باغ کے، اس باغ کا مالک سے ملنا ہے، کیوں ملنا ہے بھائی، کیا کام ہے، بولو، نہیں اس باغ کا مالک۔ کہا کہ میں دریا کے کنارے چل رہا تھا، اچانک میری نگاہ پڑی، ایک سیب بہتا ہوا آیا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، اور میں واپس آیا تو دیکھا کہ دریا کے کنارے یہی باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں لٹک رہی ہیں دریا کے اندر، دریا کی طرف۔ میں نے فیصلہ کر لیا اسی باغ کا ہوگا، تو میں اس سیب کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ بھی اللہ والے تھے جو باغ کے مالک تھے، وہ سمجھ گئے، پہچان گئے، وہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو سیب کی قیمت دینے کے لیے واپس آیا، بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا، اس کو یقین ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور میرا کوئی بھی عمل کمزور ہوا تو مجھے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بھائی سیب کی قیمت تم نہیں دے سکتے، بہت قیمتی سیب ہے یہ، کوئی نہیں کچھ کی، کہا نہیں مجھے قیمت دینی ہے، کہا نہیں دے سکتے تو بہت مشکل کام ہے، کہا نہیں جی مجھے تو دینی ہے سیب کی قیمت، میں دنیا کا معاملہ دنیا میں کرنا چاہتا ہوں، آخرت میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا وہ سمجھ گیا، ہو یہ تو بہت ہی واقعی کوئی اللہ والا ہے، اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہوتی ہے، ان میں کہیں کسی طرح کا ذرا سا بھی گھمنڈ، ذرا سا بھی تکبر نہیں ہوتا، وہ تو جتنا اپنے آپ کو دباتے ہیں اتنی اونچے جاتے ہیں، جتنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے رکھتے ہیں اتنا ہی، اور ذرا سا گھمنڈ آ جائے، ذرا سی اکڑ آ جائے تو گیا کام سے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا، اور تاجر نے آ کر بہلول دانا سے کہا، بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ کر بیٹھا، ادب کے ساتھ، بہلول دانا سے حضرت حضور کوئی مجھے بتا دیں کہ میں کیا تجارت کروں؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا جاؤ شہر میں جتنا بھی کالا کپڑا ہے سب خرید لو، کالے کپڑے کی تجارت کرو۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، کالا کپڑا، کالے کے تو چند ہی لوگ لینے والے آتے ہیں، اور یہ ایک موسم ہوتا ہے، ہر ایک تو کالا اتنا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے، یہ عاجزی اور محبت سے آیا اور نے کہا کالا کپڑا، تو کالا کپڑا، انہوں نے جا کے کالے کپڑا سارے شہر سے، پوری مارکیٹوں سے کالا کپڑا خریدوا دیا۔ ہم انتظار کرتے رہے گھاٹ پہ، تھوڑے دن گزر گئے، کوئی کالا کپڑا لینے والے نہیں آ رہا، ہم نے یار یہ اللہ والے نے خوب بتایا،
کالا کپڑا خیر ولی ہے تو ہوگا. تھوڑے دن گزرے تو اس شہر کے ایک رئیس کا انتقال ہوا. اس کی وصیت تھی کہ جب میں مروں تو مجھے کالا کفن دیا جائے اور سارے شہر کے اندر سب کو کالا کپڑا پہنایا جائے. جب وہ مرا اور اس بات کا اعلان ہوا تو اسے تو معلوم تھا کالا میرے پاس ہی ہے. ان نے وہ 10 روپے کا 100 روپے میں بھیجا، یعنی 10 گنا قیمت لی، اور اتنا قیمتی بیچنے کے بعد وہ بہت مالدار ہو گیا. بہت مال آ گیا اس کو، بہت مال ہو گیا. اب گاڑی آ گئی، گھوڑا گاڑی یہ وہ ہے. ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، حضرت بہلول لانا بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا اے فقیر ذرا مجھے بتا دے کہ میں کیا تجارت کروں. اے فقیر ذرا مجھے بتا دے میں اب کیا تجارت کروں. پہلے ادب سے آیا تھا، بیٹھا تھا، ابھی گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا، کیونکہ یہ اللہ والے تھے، جانتے تھے یہ کس انداز میں اس کی لہجہ کیا اور کیا اس کے دل میں ہے. لہجے سے سمجھ گیا اس کا دل کیا. نہیں اچھا کہنے جاؤ تربوز کی تجارت کرو. انہوں نے جا کے سارے تربوز خریدوا لیے، پورے ساری جتنی منڈیوں میں تربوز ہے. پہلے تو ہو ہی چکا ہے، ایک ہی جھٹکے میں کام بن گیا تھا. اب سارے تربوز خریدوا لیے، جتنا پیسہ تھا تربوز میں لگا لیا. تھوڑے دن گزرے، وبا پھیلی، بیماری پھیلی، سارا تربوز پانی پانی ہو گیا اور یہ فقیر ہو گیا. پی گئے دانے، ایک ایک پیسے سے ترس گیا. اب یہ پہنچا پھر اس میں کہنے لگے بابا تو نے یہ کیا کرا؟ کہنے میں نے کچھ نہیں کرا، یہ تیرے عمل نے کرا ہے. تیرا عمل پہلے عاجزی اور انکساری والا تھا، میں نے راستہ بتایا، اللہ نے رحمت کھول دی. اب تیرا عمل تکبر والا تھا، اکڑ والا تھا، میں نے راستہ بتایا، اللہ نے نقصان دے دیا. ہے نا؟ تو میں نے کچھ نہیں کرا، تیرے عمل کا فیصلہ، تیرے عمل کا فیصلہ. تو جو اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے نہیں کہنے لگے نہیں یہ دینا ہے دینا ہے. اچھا بھائی کیا کہنے لگے اس 1 سال تک اس باغ میں مالی گیری کا کام کرو، پودوں کو پانی دو، پیڑوں کی دیکھ بھال کرو، صفائی ستھرائی پورے باغ کا. بہت بڑا باغ، بہت بڑا باغ. کوئی چھوٹے سے تو ہوتے نہیں، بیگھوں کے اندر ہوتے ہیں. اب اکیلے آدمی پورا سال گزر گیا پانی دیتے دیتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے، پیڑوں کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی یہ وہ. اور فصل چونکہ اللہ والا دیکھ بھال کر رہا تھا، فصل اور شباب پر آ رہی ہے، وہ برکت ہو رہی ہے اس کے اندر. اپنی زبان سے نہیں کہا کہ سال ہو گیا بھائی اب میں چاہوں. تھوڑے دن گزرنے کے بعد وہ باغ کے مالک نے کہا بھائی تمہارا سال تو پورا ہو گیا. نہیں ہاں جی پورا تو ہو گیا، لیکن آپ کی اجازت تو ہوگی جبھی تو جاؤں گا. کہ لیں ہاں اجازت تو ابھی نہیں ہے، ہمارے حساب سے سال تو تھا لیکن ابھی اس میں وقت حق باقی ہے. کہا جی اب کیا حق ہے؟ کہنے لگے جی میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے اپائج ہے، اس سے شادی کر لو، سیب کا حق مانگ. ہو گیا کام. جی مجھے منظور ہے، اندھی لنگڑی لولی بہری سب مجھے منظور ہے، سیب کا حق معاف ہو جائے گا. کہ ہاں اور سیب کا ہو گئی قیمت ادا، شادی ہو گئی. شب عروسی جب پہنچے خلوت میں تو جاتے ہی پہلے ہی سنت مصطفیٰ شریعت کا جلوہ دیکھا. جیسے ہی قدم رکھا تو دیکھا کہ وہ عورت جس سے شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ ام الخیر، وہ اللہ کی بندی ایسی سنت مصطفیٰ سنت فاطمہ کی پابند تھی. جاتے ہی ادب سے اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو گئی اور دروازے میں قدم رکھتے ہی ادھر سے سلام ہوا تو ادھر سے جواب آیا، ادھر سے جواب آیا. یہ تو ادھر ادھر اگلے جاننے لگے یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو گونگی سے شادی ہوئی تھی، پھر بولتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کوئی آیا، کھڑے ہو گئی. چلو آہٹ ہوئی ہوگی، آہٹ ہوئی کہ پانی طلب کیا، پانی لے کر آئی، چل گئی. وہ چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے. ہاں بس باہر آ جائے سسر سے کہنے لگے غلطی ہو گئی آپ سے. کہنے لگے غلطی ہو گئی. بھائی کیا ہو گئی؟
آپ کہہ رہے تھے لنگڑی لولی اندھی ہے گونگی ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. کہا میری دوسری بیٹی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے. تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے جب آنکھ کھولی، آنکھ قرآن پر پڑی اور قرآن کا عمل اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوا، کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھا. یہ اپنی آنکھوں سے بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کرتی تھی. اس کے ہاتھ کبھی سنت کے خلاف نہیں چلے، ہمیشہ اس کے ہاتھ اللہ رسول کا ذکر کرنے والے رہے. اس کے قدم کبھی حرام کی طرف نہیں گئے، اس کے کانوں نے کبھی غیبت نہیں سنی، کبھی اس کی برائیاں نہ سنی. اس لیے اس کے ہاتھ پیر سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والے ہیں. یہ ذکر کرنے والی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہاتھ پیروں کے ذریعے نبی کا ذکر کر رہا ہے. جو آنکھوں سے سنت پر عمل کر رہا ہے وہ نبی کا آنکھوں سے بھی ذکر کر رہا ہے، کانوں سے بھی ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھایا اور صحابہ نے اس عمل کو کرا. صحابہ نے عمل کر کے دکھا، اللہ کے نبی نے دکھایا، وہ کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے، تو صحابہ نے بھی کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم فرمائی. کیوں؟ کہ آپ کی ایک ایک ادا اللہ کو پیاری ہے. آپ کا ذکر اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ایک وقت اللہ کا ذکر کرنے والا گرفتاری میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کا ذکر کرنے والا گرفتاری سے بچ جائے. اگر ایک مرتبہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا رہے لیکن وہ نبی کا ذکر نہ کرے تو وہ مجرم بن جائے گا. لاکھ وہ گئے جی میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. لیکن یہ بڑا ہے کس کے لیے؟ یہ اللہ کا ذکر بڑا ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رکھنے والے ہیں. اگر غیر مصطفیٰ والے، غیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے الگ ہٹ کر کوئی اللہ کا کتنا ذکر کرتا رہے، رات دن اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتا رہے، لیکن پھر اللہ کا ذکر بڑا نہیں. اللہ کا ذکر بڑا کس کی نسبت سے ہے؟ اللہ کا ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، انہی لوگوں کے لیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہ نظام بنایا تاکہ لوگ سمجھ لیں. اللہ نے بنایا کہ اے میرے بندوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی. کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش ہو جائے گا، چاند سورج ستارے سب خاموش ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلے آئیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور واخرجت الارض اثقالہا، زمین میں جو کچھ ہے نا نیچے وہ زمین اوپر پھینک دی، اس کو وہ باہر پھینک جائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو ہے یہ بے نور ہو کر گر جائے. ایک ایک چیز کی اللہ نے کھول دی. جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، ہے نا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ظاہر فرمایا کہ میرا ذکر کوئی کرے نہ کرے، کوئی کرنے والا رہے نہ رہے، ہوگا ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی لیکن میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اے محبوب، میں نے تجھے وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت عطا فرمائی ہے، کوئی میرا ذکر کرے نہ کرے لیکن تیرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرا ذکر میں کر رہا ہوں، میں تیرے پر درود پڑھ رہا ہوں، تیرے پر رحمت برسا رہا ہوں، تیرے پر رحمت برسا رہا ہوں. اسی لیے
ایک عاشق رسول اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس انداز کے اندر. ہو تیری حمد کس منہ سے ظلمانن، ذرے ذرے میں تو یہ جلوہ فیگن، ہے تیرے حکم سے کوہ صحرا چمن، بے ستون کے یہ قائم ہے چرخ کوہن. ہو تیری حمد کس منہ سے ظلمانن، ذرے ذرے میں تو یہ جلوہ فیگن. جب عرب میں وہ پیدا ہوا مہجبی، منہ کے بل بت گرے بھاگا شیطان لائی، نبی ایسا عطا کر دیا معجزاً، اس پہ قربا میرا دل جگر جان و تن. ہو تیری حمد کس منہ سے ظلمانن، ذرے ذرے میں تو یہ جلوہ فیگن. کیا لکھوں زلف ابرو خمدار کو، آپ کی زلفیں نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر. اللہ فرما رہا ہے واللیل اذا یغشی، قسم ہے تیرے رات سے زیادہ سیاہ بالوں کی ہے. تو اس عاشق کہہ رہے کیا لکھوں زلف واللیل خمدار کو، کس سے تشبیہ دوں تیرے رخسار کو. لب و لال یمن ہے شیری سخن، وہ غنچہ دہن وہ در عدن. ہو تیری حمد کس منہ سے اے ظلمانن، ذرے ذرے میں تو یہ جلوہ فیگن. آئی آواز پردے سے پیارے حبیب. جب معراج کی رات میں سرکار گئے آسمانوں پہ تو عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آئی آواز پردے سے پیارے حبیب، بین نالین آ جاؤ میرے قریب. بن گیا تیرا عرش معلی صحن، آؤ آغوش رحمت میں دیکھے پابند. اے محبوب تم ہو میں ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو بس. اس لیے یہ ساری کائنات میں نے تمہاری وجہ سے بنائی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کوئی مجھے نہ پہچانتا، میری پہچان بھی تمہاری وجہ سے. مجھے کوئی نہیں مانتا ہے محبوب، بذریعے تمہارے ساری کائنات مجھے مان رہی ہے. ہم نے خدا کو خدا مانا بذریعے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں. اگر کوئی پیچھے جائے گی جی پیچھے اور نبی آئیں، وہ سارے نبیوں نے بھی مانا ہے اللہ کو بذریعے محمد الرسول اللہ کو. سارے نبیوں نے مانا ہے بذریعے محمد عربی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہم نے خدا کو خدا مانا بذریعے. بس ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ، دعا کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیے تو کتنا پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے. محبوب تمہارے قدم تمہارے تلوے تو بڑی اونچی بات ہے. تمہارے تلووں سے جو جوتی لگ گئی نا، اس کا بھی مقام ایسا ہے کہ وہ عرش سے زیادہ اونچی ہے، عرش سے زیادہ عالی ہے. اس لیے محبوب تم قدم نہیں بلکہ تم چپلوں سمیت اپنی نالین شریف آ جاؤ. آج تمہاری نالین سے عرش کو، آسمانوں کو، سدرۃ المنتہا کو، لامکاں کو مرتبہ نصیب ہوگا. آئی آواز پردے سے پیارے حبیب، بین نالین آ جاؤ میرے قریب. بن گیا تیرا عرش معلی صحن، آؤ آغوش رحمت میں دیکھے بھون. ہو تیری حمد کس منہ سے اے ظلمانن، ذرے ذرے میں تو یہ جلوہ فیگن.
اگر کوئی کہے جی یہ تو آسمانوں کی بات ہے، یہ زمین کے اوپر کی بات ہے، تو نبی نے کہا میں تمہیں زمین کے اندر کی بات سمجھا دیتا ہوں۔ عاشق نے اس کو اوپر سے لا کے پھر نیچے آیا، قبر میں آ کے پوچھیں گے من ربوں کا، کوئی یہ کہ یہ تو آسمانوں پہ گئے تھے، رب کے پاس تھے تو اتنی عزت اس میں نظر آ رہی ہے، قرآن زمین پہ تھے نازل ہوا اس لیے اتنی عظمت نظر آ رہی ہے، چل رہے تھے پھر رہے تھے عمل کر رہے تھے ان کا طریقہ اس لیے عظمت نظر آ رہی ہے۔ رب نے کہا نہیں، میرے محبوب کی عظمت کو دیکھنا ہے تو آسمانوں پہ نہیں، تم زمین کے نیچے بھی دیکھو۔ فرمایا قبر میں آ کے پوچھیں گے من ربوں کا، کس کا بندہ ہے تو، تیرا مذہب ہے کیا، کر دے جاری زباں پر یہ سخن امت احمد نبی بندہ ظلمنن، کر دے جاری زباں پر یہی سخن امت احمد نبی بندہ ظلمنن، ہو تیری حمد کس منہ سے اے ظلمنن، ذرے ذرے میں تو ہی ہے جلوہ فگن۔ اب جب یہ سمجھ میں آ گئی بات ہماری کہ واقعی ہم اللہ کی رضا حاصل جبھی کر سکتے ہیں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذکر ہمارے اعضا سے چھلک رہا ہو، ادائیں چھلک رہی ہوں، تو پھر اب کچھ نہیں، ہماری پھر آرزو یہ ہے یہی آرزو اور یہی مدعا، کر دے ویرا وہ فرخ کو جنت عطا، سن لے یاسین کی بانیے انجمن، سن لے یاسین کی بانیے انجمن، دور کر ہم سبھی کے رنج و محن، ہو تیری حمد کس منہ سے ہے ظلمنن، ذرے ذرے میں تو ہی ہے جلوہ فگر۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی تعریف کری اللہ کی، تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے بندہ، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے، ہاں، اس لیے کہ اب میں باہر جاؤں گا، باہر نکلتے پھر وہی شیطان، پھر وہی نفس، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی غیبت، پھر وہی دھوکے بازی کی پلاننگ جو الٹی سیدھی، تو اے اللہ یہ جو میں تیری تعریف کرتا اب جا رہا ہوں باہر، تو باہر جانے کے بعد یہ عالم ہو کہ میں بس سیدھا سیدھا چلتا رہوں، اب کوئی گڑبڑ نہ کروں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سیدھا سیدھا چلنا قائم رہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اگر تیری یہ تمنا ہے، تو مجھ سے اظہار کر رہا ہے اپنی تمنا کا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ بھائی ہماری ڈیمانڈ ہو گئی نا، تمنا ہو گئی، ریکوائرمنٹ ہو گئی۔ اب اس نے ہمیں پھر راستہ بتایا کہ اب اگر تم اس تمنا پر قائم رہنا چاہتے ہو، اس مانگ پر قائم رہنا چاہتے ہو، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہیں تو نے اپنا بنا لیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعمت، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب خلاصہ یہ، یعنی جن سے تو راضی ہو گیا، جن کو تو نے پسند کر لیا، جن کو تو نے اپنا بنا لیا۔ اے اللہ بس میں سیدھے راستے پر جب ہی قائم رہ سکتا ہوں جب تیرے پسندیدہ بندوں کا، دوستوں کا ساتھ مل جائے۔ تو یہ اللہ کے نامی یافتہ پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں اللہ والے، اولیاء اللہ، اللہ والے۔ کبھی غوث العظم کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی خواجہ قطب الدین کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی خواجہ باقی باللہ کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے سامنے آتے ہیں۔ اور اگر ہمارا دل یہ کہے یہ تو پردے کے اندر ہیں،
تو پھر ان کے دیوانے جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ان کے دیوانے ہیں، تو جو ان کا دیوانہ ہے وہ سمجھ لو وہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ میں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا، تو اب یہ سمجھ لینا جو اللہ کے ولیوں کے طریقے پر ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا طریقہ کوئی اپنا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کا طریقہ وہ ہے جو نبی کا طریقہ ہے، جو قرآن کا حکم ہے۔ خواجہ غریب نواز کا طریقہ کوئی اپنا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ غریب نواز کا چلنا قرآن، بولنا قرآن، دیکھنا قرآن، خواجہ غریب نواز کا دیکھنا نبی کی ادا، چلنا نبی کی ادا، بولنا۔ آپ تاریخ پڑھیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ خواجہ غریب نواز نے کسی کو تھپڑ تو تھپڑ انگلی بھی لگائی ہو، ہاں انگلی بھی لگائی ہو، نہیں، آپ نے تو نبی کا وہ انداز اختیار کرا جو صحابہ نے اختیار کرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جتنا پھیلایا اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے، اپنی اخلاق اور گفتار ہیں، ہاں جب اپنی اخلاق، اپنا گفتار، اپنا کردار دکھایا۔ تلوار یا کوئی لڑائی کی بات کب کریے؟ جب اسلام کے اصول بگاڑنے کے لیے کوئی آگے بڑھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی نہیں، ہاں اسلام، اس لیے ہم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، ہاں ہم عمل کر کے دکھائیں، ہم اپنا کردار پیش کریں۔ خواجہ صاحب کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ کوئی خواجہ صاحب سے آگے بڑھ کر کوئی ایسے نہیں کہ قدم بڑھا کر آگے سے گئے جی نہیں ہم یہ کریں گے، وہ تو خواجہ صاحب کے اشاروں پر چلنے والے تھے۔ جب خواجہ صاحب نے کسی سے لڑائی نہیں کری تو انہوں نے بھی نہیں کری۔ خواجہ صاحب رات دن اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، وہ بھی کرتے رہے۔ خواجہ صاحب تہجد پڑھتے رہے، وہ بھی پڑھتے رہے۔ خواجہ صاحب روزے رکھتے رہے، وہ بھی رکھتے رہے۔ خواجہ صاحب نے جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھایا گیا، راجا کیوں اٹھ بیٹھے؟ کہنے لگے جی اچھا جی بیٹھے ہی رہیں گے، یہ انداز سے اپنا کام کرا۔ اب سمجھ میں آ جائے گی کہ خواجہ صاحب کیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا حضرات ابھی جاتے ہیں ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں، ابھی جاتے ہیں ہم ان کو یہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے ساری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرا، تو اب جو بھی خواجہ صاحب سے محبت رکھ کر ان کے طریقے پر ہے وہ اللہ والے، جو اس طریقے سے ہٹا ہوا ہے سمجھ لو کہ یہ نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ جو کوئی خواجہ صاحب آج کے تو نہیں ہے نا، بھائی 800 سال ہو گیا خواجہ صاحب، چھوٹا زمانہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو 600 سال ہو گیا، 650 سال، 650 کے قریب۔ ابھی کوئی آج کا زمانہ ہے، آج کا دین ہے۔ ہمارے پاس تو دین خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذریعے آیا ہے۔ اگر خواجہ نظام الدین اولیاء گمراہی کے راستے پر ہوتے تو پھر دین پھیلتا تھوڑی۔ خواجہ غریب نواز قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی 300 سال ہو گئے لال قلعے کے سامنے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ پوری ہندوستان کے عالم ان کی صحبت میں آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جو دین کا کام کرا یہ حق پر تھے، انہوں نے کوئی دنگا فساد فتنہ نہیں پھیلایا، بلکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی رغبت دلائی۔ ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی؟ بھئی آنے والا تو جب بھی کوئی آتا ہے کسی کی بارگاہ میں ضرورت نہیں لے کر آتا ہے۔ اگر دین کی ضرورت تھی تو دین دیا، دنیا کی ضرورت تھی تو دنیا دے دی۔ ہم جیسے اس نے بیل الدانہ دے تجارت بتا دو، تجھے لے دنیا چاہیے لے لے، لیکن دنیا آنے کے بعد اکڑ مت جانا، اکڑ جاؤ گے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ تربوز خریدوا لیے، پھر اس کی اکڑ بھی نکال دی، ترسا دیا۔ اللہ نے تو ان کو بنایا وہ ہے دینے والا، انعمت علیہم۔ ہم خود کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ نہیں، ناراض کس سے ہوتا ہے؟ وہ جو نبی کا طریقہ چھوڑ کر چلتے ہیں،
وہ نبی کی ادائیں چھوڑ کر چلتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کا کہنا مانتے ہیں، شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، جو شراب، زنا، جوا، جھوٹ، مکر، فریب، اپنے ماں باپ کی بے حرمتی، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے بڑوں کی بے حرمتی، یہ سارے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہٹے میں۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں وہ کریں، جو کہتے ہیں ہم سبھی کہتے ہیں نا، تو ہم اس پر عمل بھی کریں، ہم اللہ والوں سے اپنا جوڑ رکھیں۔ یاد رکھو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اب بڑا ولی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قیامت آئی جب، اور قیامت جب آئے گی جب بڑے بڑے اٹھتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ اب تو جو آئیں گے نا وہ خالی اپنی واہ واہ چاہنے والے، میرا ہی نام ہو، بس میرا ہی چرچا ہو، میرا ہی ہو۔ جب یہ میں کے چکر میں پڑیں گے تو ختم ہوتا رہے گا سب، اور جب یہ کہتے رہیں گے ان کا نام چلے، ان کا نام چلے، ان کا دین چلے، ان کا تو پھر پھیلتا جائے گا۔ اب یہ سمٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی کر رہے ہیں تو سمٹ رہے ہیں، ہم اپنی پھر اللہ جلوہ دکھائے گا، امام مہدی آئیں گے، ذرا سا اپنا رنگ دکھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، پھر جلوہ دکھایا جائے گا، ذرا ہوگا، لیکن وہ جلوہ اب وہ رنگ نہیں دکھا پائے گا کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ دن قیامت آنی ہے، دنیا ختم ہونی ہے، اور میری وحدانیت، میری ربوبیت، میری قہاری، میری جباری، میری ستاری، میری رحمانی، بس اسی کے جلوے رہیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا جب بھی ختم ہوگی جب دنیا سے اچھے کام اٹھ جائیں گے، اچھے کام۔ تو جو یہ 1400 سال سے کڑی بکڑی چلے آ رہے ہیں، 800 سال سے، 900 سال سے، 1000 سال سے، وہی غوث الاعظم ہو گئے 900 سال ہو گئے، آج بھی چل رہا ہے نہیں ان کا سلسلہ۔ داتا گنج بخش کو 1000 سال ہو گئے لاہور کے اندر، اس سے پیچھے اور چلے جائیے بزرگوں کے معاملات، کسی کو 1200 سال ہو گئے، تو یہ سب انہی کی کڑیاں چلی آ رہی ہیں، کوئی 300 سال ہو گئے، کسی کو 200 سال ہو گئے۔ پھر یہ ہمارے جہاں یہ جڑے ہوئے ہیں جناب عارف باللہ احمد رضا خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مدث اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ آج کے دور کے ہیں۔ پھر ایک زمانہ آئے گا ان کو بھی یہ کہا جائے گا 100 سال پہلے، وہ عارف باللہ ہیں، اللہ کی پہچان رکھنے والے۔ کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنا؟ انہوں نے کہا نماز ہمیشہ یہی کہا، نماز نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ کا ولی ہے کبھی یہ نہیں کہ نماز نہ چھوڑنا، انہوں نے کبھی ان سے یہ کہا بھائی دھوکے بازی کی باتیں کرو، نہیں بھائی توبہ کرو، ہمیشہ یہی کہا، ہمیشہ۔ اسی طرح بزرگ ابھی موجود ہیں جہاں جس کو بس اس کے اندر تم یہ مت دیکھنا کہ بھائی مجھے مالدار کر دے، تم تو یہ لے کر جانا کہ میرے اندر دین آ جائے، نبی کا عشق آ جائے، جو اللہ والا خود عمل کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن کا پابند ہو، بس سمجھ لینا اس وقت یہی ہے یہ۔ اور اس نماز اور قرآن کی پابندی کے ساتھ اس کے پاس عشق رسول ہو، کیونکہ عشق مصطفیٰ نماز اور قرآن اور ذکر کی جان ہے، جان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غبارہ لیجئے اور آپ غبارے کو اپنے منہ سے پھلائیے، غبارہ پھول جائے گا، ہے نا، ہوا بھر گئی۔ لیکن اس غبارے کو آپ یہ کہیں بھائی اوپر چلا جا، آپ اوپر پھینکیں گے وہ نیچے آ جائے گا، کیونکہ اس میں ہوا تو ہے لیکن وہ ہوا نہیں ہے جو اوپر لے کر جائے۔ پھر اسی غبارے کو اگر گیس کی ہوا سے بھر دیں تو آپ اسے نیچے روکیں گے، رکے گا نہیں، سیدھا اوپر جائے گا۔ اسے نیچے روکیں گے گیس کے غبارے کو، نیچے آپ دبائیں گے بھی تو وہ، اور ابھی وہی غبارہ آپ نے اس سے زیادہ پھلا دیا اپنی پھونک سے، ہوا سے، آپ اسے بہت پھینک رہے ہیں، وہاں پر نیچے آیا۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لو اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز، روزہ، تلاوت قرآن بے اس کے اندر وہ پرواز نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے جو اس اوپر تک جا سکے رب کی بارگاہ تک۔ اس روح کا نام ہے عشق مصطفیٰ، اس روح کا نام ہے ذکر مصطفیٰ، اس روح کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ والوں کے پاس صراط اللہ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے آقا میرے مولا، سبز گنبد والے دولا، ہے گناہگاروں کے ملجا، اب خبر لیجیے خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اپنے روضے پہ بلانا، دید کا شربت پلانا، حشر میں اپنا بتانا، نارے دوزخ سے بچانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، زہرا کے لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام آقا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے کر رحم ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے کر ہمارے دل کو روشن است پہلے پنجتن آل اثر آل بابا خدا کے واسطے. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں تنہائی میں مجمع میں جو گناہ کیے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. بقیہ زندگی اپنی اور اپنے حبیب کی مرضی اور منشا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے حرام کو نکال دے، حلال کی رغبت پیدا فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. صاحب روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو مسافر ہیں انہیں منزل مقصود عطا فرما. جو قید میں رہائی کے اسباب فرما دے، جو مقدمات میں بری فرما دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح زندگی عطا فرما. جن گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں عزت والے رشتے عطا فرما. خاندان کی آبرو اور زینت بننے کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ بے علموں کو علم عطا فرما. پھٹکے ہوئوں کو ہدایت عطا فرما. بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ عطا فرما. چھوٹوں پہ شفقت کا طریقہ عطا فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. نمازیوں کو تہجد گزار بنا دے. ہمارے گھروں میں دین کی ہواؤں کو چلا دے. ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم کو سنت مطہرہ کی پاسبانی عطا فرما. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، جتنے بھائی جتنی بہنیں، اللہ سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تیری بارگاہ کے اندر دست دراز ہیں. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. دنیا میں کسی کا قرض دار محتاج نہ کیجو. تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. جو ارادہ نیت لے کر اس میں پاک میں شریک ہوئے اس میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہ کہہ سکے متمنی ہیں، ان سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دے. ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مریدین، محبین، متوسلین، طالبین جہاں جہاں شاد رہیں، آباد رہیں، گل گلزار رہیں. جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جناب اسلم صاحب کی عمر برکت عطا فرما. ان کے اہلیہ کی عمر برکت عطا فرما. ان کے بچوں کو صاحب نصیب فرما. ان کے تمام دوستوں میں برکت عطا فرما. تمام دوستوں کے گھروں میں، ان کے بچوں میں، ان کے تمام معاملات میں خیر و برکت کا نزول فرما. یا اللہ ان کے مرشد کامل کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سے پہلے جو قبروں میں جاسو ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اسلمیہ کے والد گرامی کی قبر کو نور سے معمور فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے والدین کی قبر کو نور سے معمور فرما. ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مرشد کامل حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما. سید واصف علی، سید کاشف علی کے لیے خیر کے دروازے کھول دے. محمد حاجی محمد عامل میاں احمد رضا یا اللہ ان کی سراخانی کو قبول فرما. یا اللہ جن لوگوں نے یہ ساری محفل کو سجایا ہے، دام درم سخن، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تو سب ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما. یا اللہ جو نذرانے، جو محبت بھرے سبحان اللہ الحمدللہ کے تحفے، درود پاک کی ڈالیاں پیش کری ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر یا اللہ اس کی بھلائیاں مرتبے عطا فرما. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. حسین موت عطا فرما. حادثات کی موت سے حفاظت فرما. اپنی رضا والی موت عطا فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والی موت عطا فرما. جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.